ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وہی ہم سب کا مالک، عابد و مدبر ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دعائے مغفرت ہو اہل بیت کے لیے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے لیے۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قاف کی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے: یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، جہنم کہے گی اور بھی اضافہ ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی، دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع ہونے والا، حفاظت کرنے والا ہو۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، جو شخص رحمان سے ڈرے بن دیکھے اور وہ سلامتی والا دل لے کر آئے۔ وجاء بقلب منیب، ادخلوها بسلام، کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، اور ان کے لیے وہاں وہ چیزیں ہوں گی جس کی وہ خواہش کریں گے، اور ہمارے پاس مزید اضافہ ہے۔ محترم حاضرین، ان آیتوں میں دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کو متقیوں کے قریب کر دے گا، جنت متقیوں سے دور نہیں ہوگی۔ اللہ نے اس جنت کا وعدہ فرمایا ہے متقیوں کے ساتھ کہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہے، اللہ کی طرف لپکنا چاہے،
سلامتی والا دل لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہو، رحمان سے ڈرے بن دیکھے، رحمان کو دیکھے بغیر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، رحمان سے ڈر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ جنت جس میں اس سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ تو جنت میں داخل ہو جا، اس جنت میں تجھے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس جنت میں تیرے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جس کی تو خواہش کرے گا۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس مزید اضافہ ہے۔ محترم حاضرین، جنت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے۔ یہ جنت یہ متقیوں کا ٹھکانہ ہے، ابدی ٹھکانہ ہے، دائمی ٹھکانہ جنت ہے متقیوں کا۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے متقیوں بندوں کے لیے، پرہیزگار بندوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور جنت ابھی موجود ہے، اس وقت موجود ہے جنت۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے، کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ جنت جہنم اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جنت جہنم اس کا کوئی ٹھکانہ، اس کا وجود نہیں ہے، بلکہ بس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا اس لیے ذکر فرمایا تاکہ لوگ صحیح زندگی گزاریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں اور صحیح زندگی گزاریں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا یعنی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے، یہ نظریہ رکھتا ہے، تو یہ کفری عقیدہ، یہ کفری عقیدہ ہے، یہ نظریہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ جو لوگ ان کے فتنوں کا دور ہے، ان فتنوں کے دور میں الگ الگ نظریات لوگوں میں رائج ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کے پاس الگ الگ نظریے پھیل رہے ہیں، اس میں یہ نظریہ بھی پھیل رہا ہے کہ جنت جہنم کا وجود ہی نہیں ہے، اس کی حقیقت ہی نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، یہ ایک مخلوق ہے، ابھی موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن متقیوں کا ایک ٹھکانہ بنائے گا۔ محترم حاضرین، جنت یہ آدم علیہ السلام کا ٹھکانہ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا۔ اللہ نے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم تم اس جنت میں جہاں چاہو رہو، جو چیز کھانا چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن ایک شرط ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جاؤ اے آدم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا۔ آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آئے، انہوں نے جس چیز سے منع کیا گیا اسی درخت کا پھل چکا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سزا کے طور پر آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، دنیا میں بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی، لیکن اللہ نے فرمایا اے آدم اب اس دنیا میں رہتے ہوئے دوبارہ اس کھوئی ہوئی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تمہاری اولاد، تمام ابناء آدم کی جتنی بھی اولاد ہے، اللہ نے تمام سے وعدہ فرمایا ہے کہ اب یہ ٹھکانہ تمہیں دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ کیسے حاصل کرنا ہے؟ اپنی کوششوں کے ذریعے، اپنی محنتوں کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، نیک عمل کے ذریعے، اللہ کی رضا کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے اب کھوئی ہوئی جنت کو حاصل کرنا ہے۔ تو گویا یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے وقفہ ہے، یہ دنیا کھوئی ہوئی جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں تمہیں کوشش کرنا ہے، یہاں کھیتی کرنا ہے، وہاں جا کر تمہیں پھل لینا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کو عارضی ٹھکانہ بنایا۔ یہ دنیا فانی ہے، دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، دنیا کی رنگینیاں ختم ہونے والی ہیں، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے مقصد حقیقی طرف ذہن رکھے، اپنی نظر رکھے، آخرت کو، جنت کو حاصل کرنے والا وہ بنے۔ محترم حاضرین، یہ جنت کوئی آسان چیز نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا حصول آسان نہیں رکھا ہے، بلکہ یہ خریدی جانے والی چیز ہے۔ جنت اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو چیزیں ارشاد فرمائیں ان میں سے اللہ نے فرمایا کہ مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں صبح و شام یعنی علانیہ طور پر چھپا کر خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ ہم سے تجارت کر رہا ہے۔ اللہ نے جنت کو سلعہ کہا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، لوگوں سنو اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، لوگوں سنو اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، لوگوں سنو اللہ کا سامان جنت ہے. سلعہ کسے کہتے ہیں؟ سلعہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جسے بیچا جاتا ہے، جسے خریدا جاتا ہے. سامان کو سلعہ کہا جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کو سلعہ بنایا ہے تاکہ ہم اسے خریدیں. اس جنت کو اللہ سے ہمیں خریدنا ہے. اس جنت کو اللہ نے ایک تجارت کے طور پر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. ہماری زندگی، ہماری جان، ہمارا وقت، ہماری خواہشیں، سب چیز بکی ہوئی ہے اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے ہم سے چیزیں خرید لی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے، ان کی جانوں کو اللہ نے خرید لیا ہے، ان کی مالوں کو اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. جنت کے بدلے میں اللہ نے ہماری جانوں کو خرید لیا، ہمارے مال کو اللہ نے خرید لیا ہے. تو گویا جنت یہ خریدی جانے والی چیز ہے. وہ شخص جو جنت کو خریدنے کے لیے سامان لائے گا، ثمن لائے گا، قیمت لائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس شخص کو جنت عطا فرمائے گا. وہ سامان کیا ہے؟ جنت کو خریدنے کا سامان کیا ہے؟ جنت کو حاصل کرنے کا سلعہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بشارتیں سناتے، صحابہ کرام اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑتے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، لوگو دوڑو جنت کی طرف، لوگو اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگو، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. یہ جنت آسانی سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے. اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جانوں کو اس میں نچھاور کر دیں. اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے مومنوں کو چاہیے اپنے مالوں کو نچھاور کرنے، قربان کریں. اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے مومنوں کو چاہیے اپنا وقت اس کے پیچھے لگائیں. اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے مومنوں کو چاہیے اپنی خواہشات کو اس کے پیچھے لگا دیں. اپنی آرامی، اپنا آرام، اپنا سکھ، ہر چیز کو قربان کرنا پڑے گا جنت کو حاصل کرنے کے لیے. صحابہ کرام ہمارے لیے اسوہ، ہمارے لیے نمونہ. جب صحابہ کرام کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا، جنت کو حاصل کرنے کا شوق، جنت کو حاصل کرنے کی وہ تڑپ، ان کی تمنا، ہر چیز قربان کر دیتے. ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں. اپنا ایک باغ ہے، خوبصورت باغ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. دوران نماز باغ کی طرف ان کی نظر چلے جاتی ہے. کیا پھول کھلے ہوئے ہیں، کیسا درخت ہے، اس کی ہریالی کی طرف، اس کی شادابی کی طرف ان کی نظر چلے جاتی ہے. کتنی رکعتیں پڑھے بھول جاتے ہیں. فوراً نماز ختم ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں. اللہ کے رسول، میں جنت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ باغ میری راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، جنت حاصل کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں جنت حاصل کرنے کے لیے، یہ باغ اپنی طرف توجہ کھینچ رہا ہے. لہذا اللہ کے رسول، یہ باغ آپ رکھ لیجئے، جسے چاہیں آپ قربان کر دیں، جسے چاہیں آپ دے دیں. میں جنت کے عوض میں اس باغ کو قربان کر رہا ہوں. اپنا مال، اپنا قیمتی سرمایہ لگا رہے ہیں. پریشانیاں، زندگی میں بہت سی پریشانیاں آتی ہیں، مسائل ہیں. زندگی نام ہے پریشانیوں کا، مسائب کا، مصیبتوں کا، حادثات کا. یہ تمام چیزیں صحابہ اس لیے برداشت کر رہے ہیں تاکہ جنت انہیں مل جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں. پڑھاتے ہوئے ابن عباس کہتے ہیں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک جنتی عورت کو؟ شاگرد کہتے ہیں کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے وہ جنتی عورت کون ہے؟ کہتے ہیں ابن عباس، وہ دیکھو وہ بوڑھی جو عورت جا رہی ہے، کالی کلوٹی ہے، بوڑھی ہے، سیاہ فام ہے، لیکن وہ جنتی ہے، وہ جنتی عورت ہے. اللہ کے رسول کے پاس ایک مرتبہ آتی ہے، آ کر کہتی ہیں اللہ کے رسول، مجھے مرگی کی بیماری ہے، فیٹس کی بیماری ہے، اور میری جب یہ بیماری مجھ پر حاوی ہوتی ہے، میرے کپڑے، میرا سطر کھل جاتا ہے. آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے. اللہ کے رسول کہتے ہیں ان شئتی صبرتی فلک الجنہ، اگر تو صبر کر لے، اگر تو چاہتی ہے اس پر، اس بیماری پر، کیونکہ مقدر ہے، تقدیر میں تیرے حق میں بیماری لکھی ہوئی ہے، تو اگر اس پر صبر کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا فرمائے گا. جیسے ہی جنت کا نام سنتی ہے، جنت کے شوق میں کہتے ہیں اللہ کے رسول، مجھے بیماری قبول ہے، مجھے بیماری منظور ہے، بس مجھے جنت حاصل ہو جائے.
آپ اتنی دعا کر دیجئے کہ جب یہ بیماری مجھ پر آئے میرا سطر نہ کھلے، میرے کپڑے نہ نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اس عورت کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اسے آفر دیا کہ اگر میں چاہوں تو تیرے حق میں دعا کر دوں گا، تیری بیماری تجھ سے دور ہو جائے گی، لیکن اگر تو صبر کر لے گی تو تجھے جنت حاصل ہو جائے گی۔ خاتون جنت کے شوق میں بیماری منظور کر رہی، بیماری قبول کر رہی ہے۔ صحابہ اکرام کی یہ زندگیاں ہیں، جنت کا نام آتے ہی جنت کے حصول کے لیے، جنت کے شوق کے لیے بیماریوں کو قبول کر رہے ہیں، پریشانیوں کو قبول کر رہے ہیں، اپنی قیمتی سرمایہ لگا رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اپنی جان کے نذرانے لگا رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں تھے، دشمنان آپ کو گھیرے ہوئے تھے، ایسے وقت میں آپ نے فرمایا من یردہم عنا، کون ہے ان دشمنوں کو مجھ سے دور کر دے، اس کے لیے جنت ہے۔ صحابہ اکرام جیسے ہی جنت کا نام سنتے ہیں اپنی جانوں کو نچھاور کر دیتے ہیں۔ انصار صحابہ 7 صحابہ ایک ایک کر کے اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے۔ ہم اللہ کے رسول کی حفاظت کریں گے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں ہمیں داخل کر دے۔ جان نچھاور کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن خیثمہ ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، یہ صحابہ وہ صحابہ ہیں جو ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ جیسے ہی جنگ کا اعلان ہوتا ہے گھر میں جھگڑے، کس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے گھر میں کہ کون جنگ میں شریک ہوگا، باپ جنگ میں جائے گا یا بیٹا جنگ میں جائے گا، یہاں تک کہ جھگڑا بڑھتا ہے، قرعہ اندازی ہو جاتی ہے کہ کون جنگ میں جائے گا۔ قرعہ اندازی میں بیٹے کا نام آتا ہے، حضرت سعد کا نام آتا ہے۔ باپ کہتا ہے تو میرا بیٹا ہے، میں تجھے اپنی یعنی بیٹے ہونے کا حوالہ دیتا ہوں، تیری ابھی جوانی ہے، تیری عمر ابھی باقی ہے، تو بعد میں بھی جنگوں میں شریک ہو سکتا ہے، مجھے جنگ میں شریک ہونے کی اجازت ہے، کیونکہ دونوں میں سے ایک کا گھر میں رہنا ضروری ہے۔ گھر میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، گھر کی حفاظت ہے، کوئی ایک شریک ہو سکتا ہے۔ تو باپ جب یہ التجا کرتا ہے، بیٹا کہتا ہے نہیں، یہاں جنت کا معاملہ ہے، جنت حاصل کرنے کا معاملہ ہے، میں اپنے آپ پر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ حضرت سعد جنگ بدر میں شریک ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ دوسرے سال جب جنگ احد ہوتی ہے اس وقت حضرت خیثمہ بھی جنگ میں شریک ہوتے ہیں، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ یا باپ بیٹے کی قربانی کس لیے ہو رہی ہے؟ جنگ کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنی جان کے نچھاور کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ جنت کو حاصل کرنے کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت عظیم نعمت ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ جب ہم سے راضی ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا جائے، جو جنت میں داخل کر دیا جائے، یہی کامیابی ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ مال و دولت کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کی کتنی بھی بڑی کامیابی کیوں نہ ہو، وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، وہ شخص جو جنت میں داخل ہو جائے، جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، یہی کامیابی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، دنیا تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہے، ایک وقتیہ ٹھکانہ ہے، ایک مسافر کے لیے سفر خانہ ہے، یعنی یہاں سے سفر کر کے چلے جانا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کو نصیحت کی کہ دنیا میں اس طرح رہو گویا تم ایک مسافر ہو، گویا تم ایک مسافر ہو، راہ چلتے ہوئے کچھ دیر رہے، کچھ دیر آرام کیے، کچھ دیر فائدہ اٹھائے، پھر منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ محترم حاضرین، جنت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، بہت بڑی مخلوق ہے۔ ہم سب کی خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اسے حاصل کرنے والے بنیں۔ جنت کی عظیم نعمتوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ جنت کی نعمتوں کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ جنت کیسی ہوگی، جنت کا کیا نقشہ ہوگا، جنت کتنی چوڑی ہوگی، اس کے درجات کتنے ہوں گے، اس کے دروازے کیسے ہوں گے، اس کے محلات کیسے ہوں گے، اس کی نہریں کیسی ہوں گی، اس میں جو پھل پایا جائے گا، جو غذا دی جائے گی وہ کیسی ہوگی، ان چیزوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے دلوں میں وہ خیال بھی نہیں آ سکتا، ہماری زبانوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو بیان کر سکے، ہماری قلموں میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو ہم بیان کر سکے، کیونکہ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ،
کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے نفس کے لیے، اس کی آنکھوں کی لذت کے لیے اللہ نے کیا کیا نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں۔ خود حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی یعنی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے حدیث میں، اعدت لعبادی الصالحون، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت بنائی ہے، ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، نہ کسی کانوں نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہے۔ دیکھنا دور کی بات، سننا دور کی بات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں آیا۔ وہ نعمتیں کیسی ہوں گی؟ جنت یعنی ایک خوبصورت چیز ہے کہ اللہ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، حسنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کو، بالکل خوبصورت چیز کو حسنہ کہا جاتا ہے۔ اتنی خوبصورت چیز اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بنائی، وہ کیسی ہے، اس کا نقشہ کیا ہے، نہ کسی آنکھوں نے انہیں دیکھا ہے، نہ کسی کانوں نے انہیں سنا ہے، نہ کسی کے دل میں ویسا خیال، نہ ویسا تصور آیا ہے کہ نعمتیں کیا ایسی بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ ایک اندازہ کریں، وہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو ازواج رکھے ہیں، جو بیویاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، جو حور ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پنڈلی کا گودا بھی 7 پردوں میں نظر آ جائے گا۔ 7 لباس وہ پہنی ہوئی ہوں گی وہاں کی حور، لیکن پھر بھی اس کی پنڈلی کا گودا نظر آ جائے گا۔ یہ خوبصورتی کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور جنت جو اللہ نے بنائی اس کے 8 دروازے ہیں۔ نیک عمل کرنے والوں کے لیے بہت سے لوگ ہیں، مزاج مختلف ہیں، کسی عبادت میں وہ زیادہ ترغیب دیتے ہیں، اپنے آپ کو لگاتے ہیں، کوئی نماز میں بہت زیادہ پابندی کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، کوئی ایسا مومن بندہ ہوگا جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے، کوئی نفل روزے بھی وہ نہیں چھوڑتا، کوئی ایسا بندہ ہوگا جسے اللہ نے مال سے نوازا، وہ صدقہ و خیرات کر رہا ہوگا، کوئی ایسا بندہ ہوگا جسے اللہ نے طاقت کے ذریعے نوازا، وہ جہاد میں اپنے آپ کو لگا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے الگ الگ دروازے رکھ دیے ہیں کہ باب الصلاح ہے، نماز کا دروازہ ہے، باب الصدقہ ہے، صدقہ کرنے والوں کے لیے الگ دروازہ ہے، باب الجہاد ہے، جہاد کرنے والوں کے لیے الگ دروازہ ہے، باب الریان ہے، روزے داروں کے لیے خاص دروازہ اللہ نے رکھا ہے، باب الایمن ہے، سیدھے ہاتھ والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ رکھا ہے۔ ان 5 دروازوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تذکرہ فرمایا ہے، بقیہ دروازوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ 5 دروازوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اور جنت کے عمارتوں کی خوبصورتی کا کیا کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جنت میں جو محلات ہیں، جو گھر اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے بنائے ہیں، اس کی عمارت کا اللہ کے رسول نے یہ نقشہ بیان کیا کہ ایک اینٹ ہوگی تو سونے کی ہوگی، دوسری اینٹ ہوگی تو چاندی کی ہوگی، 2 اینٹوں کے درمیان جو گارا لگایا جائے گا وہ کیسا ہوگا؟ کستور کا ہوگا، یعنی ایک دم خوشبودار مٹی، کستور کی وہ مٹی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی جو مٹی ہوگی زعفران کی ہوگی، اس میں جو کنکریاں لگائے جائیں گے یاقوت کے لگائے جائیں گے، قیمتی موتیوں کے لگائے جائیں گے۔ جو اس میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوگا، اس کے لیے کبھی موت نہیں آئے گی، انہیں ریشمی لباس پہنایا جائے گا جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا، اس میں کبھی موت آنے والی نہیں ہے، کبھی جوانی اس میں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ جنت کا نقشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ جنت کے جو درجات ہوں گے 100 درجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کے 100 درجے رکھے ہیں۔ 1-2 درجوں کے درمیان کی جو مسافت ہے آسمان و زمین کے درمیان کی مسافت ہے، آسمان و زمین کے درمیان جتنی مسافت ہے ان درجوں کے 2 درجوں کے درمیان کی مسافت اس طرح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا جس طرح تم زمین پر ستاروں کو جس طرح دیکھتے ہو، جس طرح تم زمین پر ٹہر کر ستاروں کو جو دیکھتے ہو دور سے کیسے نظر آتے ہیں، کتنے بڑے ستارے ہیں، تمہاری نظروں کو بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، ان درجوں کا بھی وہ حال ہے کہ ایک نیچے درجے والے دوسرے درجے والوں کو اس طرح دیکھیں گے۔
یہ درجات ہیں، اور جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت مانگو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور جنت کی جتنے بھی نہریں ہیں جنت الفردوس سے نکلتی ہیں، وہیں سے بہتی ہیں۔ یہ جنت کے نظارے، اور اسی طرح جنت کے جو دروازے ایک ایک پٹ کے درمیان جو دروازے ہیں اس کی مسافت بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مکہ سے لے کر حجر کے درمیان 1000 کلومیٹر کی جو مسافت ہے، اس نے وہ بڑے بڑے دروازے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ جنت کے درختوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، جنت کے جو درخت ہوں گے بڑے گھنے دار ہوں گے، سایہ دار ہوں گے، پھل ہوں گے، ان کے سائے کی تعلق سے اللہ کے رسول مثال دیتے ہوئے فرمایا ایک گھوڑ سوار 100 سال کی مسافت تک گھوڑ سوار کرتا رہے لیکن جنت کے درخت کا وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت کی نہریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کی وہ جنت کی وہ مثال جو اللہ تعالیٰ نے متقیوں سے وعدہ فرمایا ہے، اس میں ایسی صاف و شفاف نہریں ہوں گی جس میں کوئی بدبو نہیں ہوگی، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، اور اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ بدلنے والا نہیں ہے، وانہار من خمر لذة للشاربین، شراب کی نہریں ہوں گی اور پینے والوں کے لیے بڑی مزیدار ہوگی، وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى، صاف و شفاف شہد کی نہریں وہاں پر ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نہروں کا تذکرہ فرمایا۔ جنت کی جو جگہ ہے، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے آخر میں جس شخص کو جہنم سے نکالا جائے گا، جس کا جنت میں جانا طے ہوگا، سب سے آخر میں جو جنت میں داخل ہو رہا ہے، جو جہنم سے نکالا گیا ہے، اپنی سزاؤں کی وجہ سے جو سزا ہے جھیلنے کے بعد، پوری سزا بھگتنے کے بعد اس شخص کو نکال کر اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ وہ جب اس جنت کے قریب رکھا جائے گا، اس شخص کو تمنا ہوگی، وہ جنت کو دیکھے گا، اس کو بظاہر ایسا نظر آئے گا کہ جنت میں سارے لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر، جگہ خالی نہیں ہے، تو وہ یہی خواہش کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تجھے وہ چیز یاد ہے، وہ وقت یاد ہے تو جو جہنم میں گزارا؟ وہ کہے گا اللہ وہ بڑا خوفناک تھا، اذیتناک تھا جہنم میں۔ پھر اللہ کہے گا تو تمنا کر، تو خواہش کر۔ وہ شخص خواہش کرے گا کہ جنت میں مجھے کہیں جگہ مل جائے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ دنیا اس جیسی بڑی سلطنت تک کا تجھے مالک نہ بناؤ؟ تو کہے گا کیوں نہیں؟ اللہ ضرور بنا دے کہ یہ دنیا جیسی بڑی سلطنت تک کا میں مالک ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں تیرے لیے اس دنیا جیسی 10 سلطنت کا مالک تجھے بنا رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آخر میں جو شخص جائے گا اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دنیا جو اتنی بڑی ہمیں نظر آ رہی ہے، جنت میں جو آخر میں جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس جیسی 10 سلطنتوں کا مالک اسے بنائے گا۔ پھر جب وہ داخل ہوگا جنت میں اور بھی جگہ باقی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے پر کرنے کے لیے، اسے بھرنے کے لیے دوسری مخلوق کو پیدا کرے گا، اس کے ذریعے پھر جنت کی وہ جگہ پر کی جائے گی۔ یہ جنت کی وہ جگہ ہے۔ اسی طرح جنت کی جو نعمتیں ہیں، اس کی جو خوبصورتیاں، جنت میں ہر چیز خوبصورت ہونے والی ہے، یہاں تک کہ جو جنت میں جو جنتی جائیں گے انہیں داڑھی نہیں ہوں گی، ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، سر کے بال ہوں گے، یعنی داڑھی مونچھ کے بال نہیں ہوں گے انہیں، اور ان کا ہاضمہ یعنی نہ انہیں بول و براز وہاں پر ہوگی۔ جنت ساری خوبصورت ہو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جب جنت میں داخل کرے گا، سب سے بڑی نعمت، جنت کی سب سے عظیم نعمت جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اللہ تبارک تعالیٰ متقیوں سے پوچھے گا کیا اور بھی کوئی چیز باقی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، تمام چیزیں ہمیں میسر ہے۔ اللہ کہے گا نہیں، ایک وعدہ باقی ہے، ایک وعدہ تم سے کیا ہوا باقی ہے؟ جنتی کہیں گے اے پروردگار وہ کون سا وعدہ ہے؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نہیں بچایا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمارے ترازوؤں کو نیکی سے نہیں بھرا؟ ساری چیزیں کا اقرار کریں گے جنتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ایک چیز باقی ہے، پھر پردہ ہٹایا جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کریں گے،
تمام جنتی اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور یہ جنت کی سب سے عظیم نعمت ہوگی، سب سے محبوب نعمت جنت کی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار ہے۔ آپ غور کریں، اندازہ کریں، دنیا میں کتنی کتنی خوبصورت چیزیں ہیں، لوگ خوبصورت چیزوں کو دیکھنے کے لیے سیر و تفریح کرتے ہیں، دل بھر جاتے ہیں، ایک چیز دیکھتے ہیں، ایک مقام پر جاتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، فارم ہاؤس جاتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، پھرنے کے لیے دور دور علاقوں میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ جاتے ہیں، 2 مرتبہ جاتے ہیں، اس کا دل بھر جاتے ہیں، دوبارہ دیکھنے کو ان کو یعنی خواہش نہیں ہوتی۔ اتنی خوبصورت چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں، تو ان کو بنانے والا کیسا خوبصورت ہے، ان کو پیدا کرنے والا، وہ جنت کی وہ تمام نعمتیں جو خوبصورت خوبصورت بنائی ہوئی ہیں، لیکن ان تمام کو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، ہم سب کو تمنا کرنی چاہیے، اے پروردگار تو ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرما، ہم تمام کو اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھنے کا دیدار اللہ تعالیٰ نصیب فرما۔ جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، صرف جنت کا ایک غوطہ بھی تمام مصیبتوں کو بھلا دینے والا ہوگا۔ یہ جنت ہے جن کا نعمتوں کا چند تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ سب سے اہم چیز جنت کو حاصل کرنے کے لیے مومنوں کو چاہیے کہ وہ محنت کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ المطففین میں فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جنت کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، پھر اللہ نے فرمایا سبقت کرنے والوں کو ایسی چیز کی طرف سبقت کرنی چاہیے، دوڑنے والوں کو ایسی چیز کی طرف دوڑنا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنے کی طرف دوڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی طرف سبقت کرنا، اس کی طرف مسابقت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو حاصل کرنے والے بنیں۔ حفت الجنت بالمکارہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ناپسندہ چیزوں سے اللہ نے گھیر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا، اللہ نے جنت کو بنایا، جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ اس کا دیدار کرو، اسے دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، جنت دیکھے اور آ کر کہنے لگے اے پروردگار تیرے عزت و جلال کی قسم کہ تو نے اتنی خوبصورت جنت بنائی ہے، جو بھی اسے دیکھے گا اس میں داخل ہونے کی تمنا کرے گا، خواہش کرے گا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دو، تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا اب جا کر دیدار کرو، اب جا کر دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام پھر دوبارہ گئے، جا کر دیکھ کر آ کر کہنے لگے اے پروردگار تیرے عزت و جلال کی قسم، اس کا حصول تو نے اس قدر مشکل بنا دیا ہے، نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں داخل ہو پائے گا۔ یعنی جنت بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن اس کا راستہ بڑا کٹھن ہے، اس کے راستے کا چلنا یعنی یہ زندگی بڑی کٹھن ہے۔ یہاں پر قدم قدم پر آپ کو مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، لیکن آپ کو چاہیے اللہ کی رضا مطلوب رکھیں، مقصد زندگی مت اپنی نظروں پر رکھیں کہ ہمیں کس چیز کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کو ہم حاصل کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ شخص جو رحمان کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ کا خوف کھائیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص رحمان کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کو، اپنے دل کو، خواہشات کو روک لے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی دو چیزوں میں ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کو روک لے، نفسانی خواہشات پر قابو پا لے اور رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے آسان لفظوں میں بیان فرما دی ہے کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے مومن بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنے اور رحمان کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، اپنے دل کو تقوی سے معمور رکھے، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔